اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، ملک میں جو سیلابی صورتحال ہے اور جس طرح سے ہمارے اب ملک پوری طرح سے سیلاب میں جکڑا ہوا ہے اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 3.5 کروڑ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، تو جو ہی برسات تھمی ہے تو نیشنل اور انٹرنیشنل این جی اوز نے اپنے کام شروع کر دیے ہیں، اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا کراچی میں جے ڈی سی اور جو اب 2 روز قبل انگلینڈ سے جو ایک تنظیم ہے کوٹ کے نام سے، ان کی ایک بہت بڑی ٹیم، ڈاکٹرز کی بھی ٹیم آئی ہے، اور ان کے وہ لوگ راشن اور دوسرا بہت سا سامان لے کر پاکستان پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنا سلسلہ امدادی کام جو ہے وہ بلوچستان سے شروع کیا ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تو یہ آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ کوٹ جو ہے وہ یہ کوٹ کے جو بانی چیئرمین ہیں چودھری اختر صاحب، ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اگرچہ یہ انگلینڈ نیشنل ہے لیکن ان کا تعلق آزاد کشمیر سے، اور آزاد کشمیر میں جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو انہوں نے اپنا بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا اس کوٹ نے، ان کی جو تنظیم ہے کوٹ، اور اس کے بعد پھر 2009، 2010 اور 2011 کی جو سیلاب تھا سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں، اس میں بھی انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور اس وقت بھی وہ ایک بہت بڑے فنڈ کے ساتھ پاکستان آئے، اور انہوں نے اس سے قبل بھی 15 روز قبل بھی جب وہ بلوچستان میں برسات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ آئے تھے اور کافی امداد دے کر گئے تھے۔ اس مرتبہ پھر وہ دوبارہ آئے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن تمام تنظیموں کو، جو بھی تنظیمیں سندھ میں یا بلوچستان میں ریلیف کا کام کر رہی ہیں، لوگوں کو امداد پہنچا رہی ہیں، کسی کا بھی صوبائی حکومتوں پر یا وفاقی حکومتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ اور جو میں نے انٹرویوز کیے ہیں ان لوگوں سے، انہوں نے ذاتی حیثیت میں مجھے یہ بتایا کہ ہم حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، فوج کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو ان حکومتوں پر، ان وزراء پر، ان کی قائم کی گئی کمیٹیوں پر بالکل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ماضی کا ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو مل کر کام کیا تھا اس میں خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، اس میں کرپشن کی شکایتیں ملی تھیں، جس کی وجہ سے ہم کسی بھی صورت ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ناظرین، حقیقت بھی یہی ہے کہ ابھی جو امدادی کام حکومت کی جانب سے شروع ہی نہیں ہوئے تھے تو اس میں کرپشن کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر 2 جگہ پر تو 2 مختار کار جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں۔ ایک تو لاڑکانہ کے قریب ایک علاقہ وارہ، وہاں کے مختار کار نے کافی سامان چوری کیا تھا، جہاں متاثرین نے ان کو پکڑا جا کر، اس مختار کار کو، اس کے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ 7 شریف میں بھی کسی قسم کی واردات ہوئی ہے کہ وہاں بھی راتوں رات سامان چوری ہو رہا تھا مختار کار کی جگہ سے، وہاں بھی جو متاثرین تھے وہ لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے اس چوری کو پکڑا ہے۔ تو اس طرح سے سرکاری مال، سرکاری جو افسران ہیں ہمارے، وہ پوری طرح سے اس چوریوں میں ملوث ہیں، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی اس کے جو ہیں خدشات ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر سختی کرے اور ایک ایسی کمیٹی۔ پھر افسوسناک بات یہ ہے ناظرین کہ اس سیلاب کا جو ریلیف فنڈ ہے اس میں جناب شرجیل میمن جو صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، جن پر 460 ارب روپے کے کرپشن کے مقدمات تھے اور وہ کئی مرتبہ جیل بھی گئے، اس کے باوجود بھی انہیں وزیر بنا دیا گیا تھا، انہیں جو ہے اہم ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور پھر آپ گزشتہ 2 روز قبل انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنی فصل بچانے کے لیے، اپنے کیلے کے باغات بچانے کے لیے بعض گاؤں کو ڈبو دیا تھا، جہاں سے یہ خبریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں اور لوگوں نے کافی شور شرابہ کیا اس پر۔ اس کے بعد وہ مختار کار جو تھے، وہ ذمہ داران جو تھے، وہ جو بند توڑنے آئے تھے ان کی زمین بچانے کے لیے، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ بڑا افسوس کا، بڑی بدقسمتی ہے سندھ کے شہریوں کے لیے کہ ایک ایسے شخص کو جو نہ صرف حکومتی سطح پر کرپشن میں ملوث رہا اور جو شخص اپنی زمینیں بچانے کے لیے شہریوں کو ڈبو رہا ہو، تو ایسے شخص کو ذمہ داری دینا قابل افسوس بات ہے۔ میں بلاول بھٹو کو
ये हाथ बांध के बोल रहा हूँ कि तू अपना लाड़काना बचाना। उर्दू बोलेंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी कि सिंधी क्या बोल रहे हैं। हम बिलावल भुट्टो को बोल रहे हैं तू अपना लाड़काना बचा, हम अपनी सिंध, ये बच्चे बच्चे छोटे सिंध बचाएंगे। बिलावल तू घूम, तुम्हारे जो भी मिनिस्टर है, कोई छापर काट रखा आया है तो वो दुकानों पे चला गया है, कोई अस्पताल वाला आया है तो वो सारे डॉक्टर मिनिस्टर को बंगलों में बैठे हुए। बिलावल हम आपको हाथ जोड़ते हैं, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिलावल तू सिंधी है और सिंधी का बेटा है तो सिंधी के ऊपर गैरत ला। हम ये आपके ऊपर बांधे, हाथ बांध रहे, हम बंधे सीते हो गए, दलील हो गए। इतना पानी है, न डॉक्टर है, न कोई भेड़ी है जो चले हमारे बच्चे निकाल के आए, न कोई खाना है। आलू यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 500 दे रहे, किलो नहीं मिल रहा है। ये हम आपको हाथ बांध रहे, जरदारी को हाथ बांध रहे कि मेहरबानी करके अपने बंगलों से निकलो। अगर अपने बाप के हाकिम जरदारी का औलाद है तो निकलो, हम पानी छोड़ो, मेहरबानी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ DG रेंजर्स ने भी ये जो है चौधरी इफ्तिखार साहब, मेजर जनरल चौधरी इफ्तिखार साहब ने कराची के बाद सनतकारों, बिल्डरों और दूसरे मुखय्यर हजरात को बुलाकर उनसे मीटिंग की और उनको बताया, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया और वहाँ वीडियो के ज़रिए इन तमाम लोगों को बताया गया है जो तबाही हुई है सिंध में या पंजाब में या जो बलूचिस्तान में है। तो वीडियो के ज़रिए उनको समझाया गया कि किस किस्म के कहाँ नुकसानात हुए। तो एनी शाहिदीन के मुताबिक जो ताजर या जो बिल्डर जो ये वीडियो देख रहे थे उससे कबल वो बिल्कुल लाइलम थे, उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था कि तबाही इस कदर हुई है जो वीडियो दिखाई जा रही थी। तो इस मीटिंग के बाद जिसमें मुख्तलिफ बिल्डर्स शामिल थे, उसमें उनको ये बताया गया कि आप इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसमें जो है वो उनकी पूरी मदद की जाए। तो एक ताजिर का कहना था कि ज़फ़र अब्बास भी उस मीटिंग में मौजूद थे और ज़फ़र अब्बास ने जो सूरत हाल से आगाह किया, जो वहाँ बार बार इमदाद पहुँचा रहे हैं और पूरी तरह से वहाँ के हालात से वाकिफ़ हैं, उसने जो सूरत हाल बताई तो उसमें तमाम बताया जाता है कि ताजिर जो थे वो अफसरदा थे और उन्होंने कहा कि हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर तबाही हुई है। वो पूरी तरह से ताजिर और बिल्डर्स और जो लोग समाजी लोग थे वो लोग इमदादी सामान जमा करने के लिए और इमदाद में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर किए। एक ताजिर ने हमें ये भी बताया कि ज़फ़र अब्बास से उनकी गुफ्तगू हुई तो ज़फ़र अब्बास ने कहा कि मुझे वज़ीर आला सिंध साहब ने बुलाया था और मुझे कहा कि ज़फ़र आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये काम हमारे साथ हमारे ज़रिए जो राशन ये जो खाना पहुंचाया जा रहा है, जो राशन पहुंचाया जा रहा है, अगर ये हमारे ज़रिए पहुंचाया जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो ज़फ़र अब्बास ने कहा कि मुझ पर बहुत ज़िम्मेदारी है और मुझे जिन मुखय्यर हजरात ने ये चीज़ें दी हैं, मैं इनको अमानत समझकर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और ये मेरा एक इनफरादी काम है, मैं अपने उन लोगों का एतमाद नहीं तोड़ सकता। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है, इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो NGOs आ रही है, एक तो समाजी लोग हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा जहाँ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो वज़रा कोशिश ये करते हैं कि काम ये कर रहे हैं और नाम हमारा पैदा हो, हम जो है वो लोगों तक रिलीफ पहुंच सके ताकि हम लोगों को आइंदा वो इस सैलाब ज़दगान में जो लोगों की मदद की जा रही है वो आइंदा के इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो आइंदा के इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, ये रिलीफ देते वक्त लोगों को ये बता रहे हैं कि ये रिलीफ हमारी तरफ से है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सिंध में जो सूरत हाल है, लोग शदीद गुस्से में हैं और जरदारी साहब को भी मुग़लज़ात बक रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अरकान असम्बलियों को भी जो है वो ठीक ठाक उनकी बेइज्जतियाँ की जा रही हैं और उनको घिराव किया जा रहा है। सखर में भी नासिर शाह साहब जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं, उनके बेटे के साथ भी जो है लोगों ने घेराव किया, खुर्शीद शाह साहब के बेटे का भी घेराव किया और उनको जो है वो बड़ी उनसे बदतमीज़ी की गई। उसके बाद काफ़ी अफसरान बताया जाता है कि नासिर शाह साहब ने मुअत्तल किए उन लोगों को, उन लोगों की सुना है कि कोई NC वगैरह भी काटी गई है। तो
کافی حد تک جو ہے اشتعال پایا جاتا ہے۔ ایک ٹنڈو آدم کا واقعہ ہے، وہاں ٹنڈو آدم شہر میں کے قریب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بند تھا جسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں فریال تالپور کی زمینیں تھیں، ان زمینوں کو بچانے کے لیے ٹنڈو آدم شہر کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کے خصوصی معاون سردار پارس ڈیرو جو تھے وہ مسلسل 24 گھنٹے عوام کے ساتھ وہاں موجود رہے، اور مسلسل عوام کے ساتھ موجود رہنے کی وجہ سے انتظامیہ وہ بند نہ توڑ سکی، جس کی وجہ سے ٹنڈو آدم شہر جو ہے وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ بہت سے ایسے واقعات آ رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے کئی دنوں سے لوگ بھوکے ہیں، پانی نہیں نکل سکا، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، ایسے واقعات بہت سے سامنے آتے جا رہے ہیں، جس کے لیے جو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب پر جو پابندی عائد ہے گزشتہ 6 سال سے، اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے نثار پنور صاحب کی جانب سے۔ نثار پنور صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے نہ صرف اہم رہنما ہیں بلکہ پرانے ساتھی ہیں الطاف حسین کے، اور نثار پنور صاحب کے جو وکیل ہیں جو اس پٹیشن میں اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خالد ممتاز ایڈوکیٹ صاحب۔ اب خالد ممتاز ایڈوکیٹ صاحب کا تھوڑا سا میں تعارف کراتا چلوں۔ خالد ممتاز ایڈوکیٹ صاحب مہاجر سیاست کا بڑا اہم رول رہے ہیں، وہ ایم آئی ٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ایم آئی ٹی میں بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، مہاجر سیاست کو بھی وہ خوب سمجھتے ہیں، کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی، کراچی کی سیاست پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ وہ 2 مرتبہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، وہ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ایک طویل عرصہ کام کیا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں میں انہوں نے کام کر کے ان کو بڑا ایکسپیرینس ہے، اور خاص طور پر مہاجر سیاست میں ان کا بڑا تجربہ ہے۔ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کے ساتھ رہے ہیں، ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب اور الطاف حسین صاحب ماضی میں جب مہاجر سیاست شروع ہو رہی تھی، ابتدا تھا، تو اس وقت وہ ایک ساتھ تھے۔ تو خالد ممتاز صاحب کی انہوں نے خدمات حاصل کی ہیں جناب الطاف حسین صاحب پر جو پابندی عائد ہے اس کے خلاف، تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کراچی کی سیاست کے حوالے سے، سندھ کی سیاست کے حوالے سے۔ خالد ممتاز صاحب نے جو 2 انتخابات لڑے ہیں، ان انتخابات میں انہیں چند ووٹوں سے انہیں شکست ہوئی، باری ان کا ایک اچھا حلقہ انتخاب بھی ہے، اور وہ 2 مرتبہ ڈسٹرکٹ بار کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ آئندہ وہ سندھ بار کونسل کے صدر کے بھی امیدوار ہیں۔ تو خالد ممتاز صاحب الطاف حسین صاحب کے وکیل ہیں، ایک نئی پیش رفت ہے اور بڑی خوش شائن پیش رفت ہے کہ جو مختلف مہاجر نام پر مختلف دھڑوں میں سیاست کرنے والے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں۔ تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ الطاف حسین صاحب پر جو عائد پابندی ہے اس کا خاتمہ کریں، اور اس طرح سے پھر اردو بولنے والے جو مہاجر ہیں ان کی جو ہے وہ داد رسی ہو سکے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے ناظرین اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔